برادران اسلام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی، بزرگی، بڑائی، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ بعدہ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین گرامی قدر، اس وقت ہم جس مبارک مہینے سے گزر رہے ہیں، یہ وہ مبارک مہینہ جو ہم پر سایہ فگن ہے، اپنی تمام رحمتوں، تمام برکتوں اور تمام نوازشوں کے ساتھ یہ مہینہ جو ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، اس مہینے کو ہم گزاریں کیسے؟ یہ رمضان کے روزے یہ معمولی بات نہیں ہے۔ جب ہم اسلام قبول کرتے ہیں اور وہ 5 پلرز یا 5 کھمبے جن پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، انہی 5 بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد ہے کہ رمضان کے روزے رکھنا۔ ایک شخص نماز پڑھتا ہے، اپنی زندگی میں روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، ان دونوں چیزوں کا اگر وہ انکار کرے تو صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے قتال کرتے ہیں، اس سے جنگ کرتے ہیں۔ ایسے ہی رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ رکھنا بھی اسلام کے 5 اہم بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کتب علیکم الصیام، اے مومنو تمہارے اوپر روزے رکھنا فرض قرار دے دیے گئے ہیں، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے رکھنا فرض تھے، ایسے ہی یہ روزے تم پر فرض قرار دیے گئے ہیں۔ آج اگر ہم اپنا حال دیکھیں، آج ہم اپنے سماج اور معاشرے پر نظر دوڑائیں تو ہم رمضان المبارک کے روزوں کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ یہ روزہ جو ہم رکھتے ہیں، کبھی کبھی تو محسوس ہوتا ہے کہ سماج اور معاشرے کے دباؤ میں آ کر کے آس پاس کے لوگوں کو بھوکا پیاسا دیکھ کر کے آدمی ان کی طرح بننے کے لیے اپنے چہرے پر بھوک و پیاس کی سجاوٹ کر کے ان کے سامنے آتا ہے، منہ سوکھا ہوا رہتا ہے اور لگتا ہے کہ یہ روزے سے ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، کیا حقیقت میں ہمارا روزہ صحیح معنوں میں روزہ ہے؟ یہ روزے تو تقویٰ کا معیار ہوا کرتے تھے۔ جب اللہ رب العالمین نے روزوں کو فرض کیا تو ان روزوں کے پیچھے کا فلسفہ، روزوں کی حکمت یہ بتائی لعلکم تتقون، تاکہ تم تقویٰ اور پرہیزگاری اپنا لو، تاکہ تم تقویٰ شعار بن جاؤ، تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم نے روزوں میں بھی ٹنڈی مارنی شروع کر دی۔ تقوی کا عالم یہ ہونا چاہیے تھا کہ لوگ رمضان آتے ہی اپنا تقوی چیک کرتے کہ ہم سال بھر اللہ رب العالمین سے کتنا ڈرتے ہیں، آج اس کا کھلم کھلا امتحان ہو جائے گا۔ اور جو لوگ حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، رمضان میں وہ اپنے تقوی کے مظاہر دیکھتے بھی ہیں۔ ایک انسان کے پاس اگر آپ کو تقوی کا مفہوم سمجھنا ہے تو آپ سمجھیے کہ ایک انسان کے پاس ساری نعمتیں موجود ہیں، اس کے گھر میں ہر قسم کے پھل فروٹ اور دنیا کی انواع و اقسام کی نعمتیں موجود ہیں، اس کے فریزر میں مختلف انواع و اقسام کے مشروبات موجود ہیں۔ وہ چاہے تو دروازہ بند کرے، دنیا کا کوئی بھی شخص اسے نہیں دیکھ رہا ہے، اور جو چاہے کھائے پیے اور پھر منہ سکھا کر کے باہر لوگوں کے سامنے آ جائے۔ لیکن وہ ایسا نہیں کرتا ہے۔ آخر وہ کون سی چیز ہے
جو اسے ایسا نہ کرنے پر مجبور کرتی ہے. یہی وہ تقویٰ ہے میرے بھائیوں, یہی وہ اسلام کی حقیقی اسپرٹ ہے جو ایک مسلمان کو ایک حلال چیز بھی کرنے سے روکتی ہے کیونکہ اس کا روزہ چل رہا ہوتا ہے. تو آج اگر ہم روزے کی حکمت کو سمجھتے ہوئے تقویٰ شعار بنتے ہیں تو یہ روزہ, یہ رمضان المبارک کا روزہ, یہ ہمارے لیے ایک رمضان المبارک کا یہ روزہ ہمارے لیے مبارک ہے اور یہ ہماری مغفرت کا باعث ہوگا. لیکن میرے بھائیوں, اگر یہ رمضان کا روزہ اگر کہیں ایسا ہوا کہ ہمارے لیے وبال جان بن گیا, آج بہت ساری جگہوں سے رپورٹیں آتی ہیں کہ بہت سارے مسلمان نوجوان ہٹے کٹھے نوجوان روزہ خوری کا شکار ہو رہے ہیں. میرے بھائیوں, بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ ہم اسلام کے ایک اہم شعیرے میں اس قسم کی حرکت کرتے ہیں. صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان کی ایک روایت ہے. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے. ابو امامہ الباہلی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا, دو فرشتے آتے ہیں مجھے اٹھا کر لے جاتے ہیں اور ایک دشوار گزار راستے والے پہاڑ پر چڑھنے کو کہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ میں نہیں چڑھ سکتا. فرشتے کہتے ہیں ہم اس کا چڑھنا تمہارے لیے آسان کر دیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, فرماتے ہیں کہ میں اس پہاڑ پر چڑھنے لگتا ہوں, چڑھتے چڑھتے چوٹی پر پہنچ جاتا ہوں. بالکل چوٹی پر پہنچ کر کے میں آواز سنتا ہوں, لوگوں کے چیخنے کی, لوگوں کے چلانے کی, آہو بکا کی آواز میں سنتا ہوں. میں پوچھتا ہوں یہ کون لوگ ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ یہ جہنمیوں کی آواز ہے. اور پھر مجھے اور آگے لے جاتے ہیں اور جب میں اور آگے پہنچتا ہوں تو کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ ان کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے اور ان کی باچھیں چیر دی گئی ہیں, دونوں طرف سے ان کی باچھیں چیر دی گئی ہیں اور ان سے مسلسل خون بہ رہا ہے, خون رس رہا ہے اور ان کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے میں دن کے اندر کھا پی لیا کرتے تھے یا افطار کا وقت ہونے سے پہلے ہی اپنا روزہ توڑ دیا کرتے تھے. میرے بھائیوں, آج ہم یہ وعید سنیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید کی خطرناکی کو سمجھیں اور اپنے سماج اور معاشرے کا جائزہ لیں کہ کل یہ سماج اور معاشرہ, یہ وہی سماج اور معاشرہ ہے جو اپنے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے روزے داروں کی تصویریں نشر کر کے فخر کیا کرتا تھا. آج ہم اپنے ہٹے کٹھے نوجوانوں کو روزہ توڑتے ہوئے, روزہ خوری کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. کس قدر افسوس کا مقام ہے میرے بھائیوں. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کے آداب ہم بچا لائیں گے؟ رمضان کے روزوں کے بہت سارے آداب ہیں اور انہی میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب انسان کا روزہ ہو تو ایسی صورت میں اسے شور و شغب کرنے سے دور رہنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والصیام جنۃ, روزہ ڈھال ہوتا ہے. روزہ ڈھال ہوتا ہے یعنی مومن جب تک دنیا میں رہتا ہے اور روزہ دار ہوتا ہے تو یہ روزہ اسے گناہوں سے بچاتا ہے, برائیوں سے بچاتا ہے, بے حیائیوں سے, فحش کاریوں سے بچاتا ہے. یہ ڈھال کا کام کرتا ہے اور کل قیامت کے دن یہی روزہ جہنم سے اس کے لیے بچاؤ کا کام کرے گا. تو یہ روزہ یہ وہ ڈھال ہے جو دنیا میں آپ کے کام آتا ہے, آخرت میں بھی آپ کے کام آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَإِذَا كَانَ يَوْمُ الصَّوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ, اور جب تم میں سے کسی بھی شخص کے روزے کا دن ہو تو ہرگز اسے شور و شغب اور بے حیائی والی باتیں نہیں کرنی چاہیے, نازیبا اور ناشائستہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. اور فرمایا فَإِن صَابَهُ أَحَدٌ, یہ روزے کے آداب ہیں. اگر ہم روزہ رکھتے آ رہے ہیں اور ان آداب کو ملحوظ نہیں رکھتے تو ممکن ہے ہمارے روزے میں کمی واقع ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے
فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ، اگر کوئی شخص اسے گالی دینے پر مجبور کرتا ہے، گالی نہیں دے رہا صرف بلکہ گالی دے کر کے اسے اکسا رہا ہے کہ وہ بھی گالی دے، یہ مفہوم ہوتا ہے فَإِن سَابَّهُ کا، اگر کوئی شخص اسے گالی دینے پر مجبور کر رہا ہے، او قاتلہ، یا اس سے لڑائی کرنا چاہ رہا ہے، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، تو اسے سمپل اتنا کہہ دینا چاہیے کہ میں ایک روزے دار آدمی ہوں۔ یہ ہوتا ہے روزہ، جب انسان روزے سے ہوتا ہے تو وہ کسی قسم کی لغویات سے، ہر قسم کی لغویات سے، ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کی بے حیائی سے دور ہوتا ہے اور وہ اپنے روزے کی حفاظت کرتا ہے۔ روزے دار کی کیا اہمیت ہے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے نزدیک روزے دار کی کیا اہمیت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کی روشنی میں ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب انسان بھوکا پیاسا ہوتا ہے، جب انسان کچھ گھنٹے بغیر کھائے پیے گزارتا ہے، منہ اس کا خالی ہو جاتا ہے، معدہ اس کا خالی ہو جاتا ہے، تو اس خالی معدے کی وجہ سے اس کے منہ میں ایک قسم کی بو آنے لگتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں روزے دار کے منہ سے اس آنے والی بو کی بھی اتنی قدر و قیمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، یقیناً روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ بہتر ہے، مشک سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ کستوری مشک جو ایک خاص قسم کی ہرن ہوتی ہے جس کے ناف کے نیچے سے ایک بیش قیمت خوشبو نکالا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کستوری اور جو مشک اس کا نکلتا ہے خوشبو اس سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے، اس سے بھی زیادہ نفیس ہے ایک روزے دار کے منہ سے آنے والی بو۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک روزے دار کی اتنی قدر و قیمت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان روزوں کی قدر کریں۔ اور اسی طرح سے جب انسان کا روزہ چل رہا ہو، جب رمضان المبارک کے مہینے ہم پر سایہ فگن ہو، تو ایسی صورت میں رمضان کے مہینے کی کچھ خصوصیات ہیں، ان خصوصیات کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ رمضان المبارک کے مہینے کی ایک سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے میرے بھائیوں کہ رمضان کا مہینہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ مختلف چیزوں کے لوگ سالگرہ مناتے ہیں، اللہ رب العالمین کی کتاب ہدایت کا یہ سالگرہ ہے، سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان المبارک کا ہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن پاک کا نزول ہوا، ھدی للناس، اور یہ قرآن پاک لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الھدی والفرقان، اس میں کھلم کھلا واضح آیتیں موجود ہیں اور اس میں فرقان بھی موجود ہے۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ اور قرآن پاک کا کتنا گہرا تعلق ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب مقدس کے نزول کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ یہی رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہوتی تھی کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کا مدارسہ کیا کرتے تھے، قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے۔ حضرت جبریل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کو سناتے، اور اس طرح سے قرآن کا مدارسہ ہوتا، قرآن کا دور ہوتا، کیونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن پاک کا رمضان سے اس قدر گہرا تعلق ہے میرے بھائیوں۔ سلف صالحین کے احوال پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں بے شمار ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ لوگوں نے کس قدر قرآن پاک کا اہتمام کیا رمضان المبارک کے مہینے میں۔ اور ہم جب اپنی حالت کو دیکھتے ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو 11 مہینے قرآن پاک کو چھوڑ کر رکھتے ہیں، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے ان کے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے، ننھے منھے بچے بچیاں قرآن پاک فر فر تلاوت کرتے ہیں، وہ اپنی
حیا اور شرم میں قرآن پاک لے کر کے آدمی بیٹھتا ہے، اس کی زبان نہیں کھل رہی ہوتی ہے کیونکہ قرآن سے تعلق ٹوٹ چکا ہے، اور اس کے بعد اس کا جذبہ بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور پھر قرآن پاک کو چھوڑ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں اور قرآن پاک کا ہمارا تعلق کتنا کمزور ہوتا جا رہا ہے اس بات کا بھی ہم جائزہ لیں۔ قرآن کا اور روزوں کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامت، یہ قرآن اور یہ روزہ دونوں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آئیں گے اور بندے کے لیے سفارش کریں گے، بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ یقوم الصیام یا ربی منعتہ الطعام والشہوہ، روزہ کہے گا اے اللہ رب العالمین، اس بندے کو میں نے کھانے پینے سے، شہوتوں سے روک رکھا تھا، فشفعنی فیہ، تو میری شفاعت قبول کر لے۔ اسی طرح سے وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، اور قرآن کہے گا مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ، کہ اللہ رب العالمین اس بندے کو میں نے رات میں سونے سے روک رکھا تھا، تلاوت قرآن کرتا تھا اور راتوں کو تلاوت قرآن میں گزارا کرتا تھا، فَشَفِّعْنِي فِيهِ، تو میری شفاعت قبول کر لے۔ قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُشْفَعَانِ، تو دونوں کی شفاعتیں قبول کر لی جائیں گی۔ روزے کی شفاعت قبول کر لی جائے گی روزے دار کے حق میں، اور اسی طرح سے قرآن پاک کی بھی شفاعت قبول کر لی جائے گی قرآن کی تلاوت کرنے والے کے حق میں۔ تو میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، ہمارا قرآن پاک سے تعلق کس قدر کمزور ہوتا جا رہا ہے، ہم اس کا جائزہ لیں۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ، یہ وہ مہینہ ہے جو دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں جہاں رمضان المبارک کے احکام کا ذکر کیا، انہی رمضان المبارک کے احکامات کے بالکل بیچوں بیچ میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو مخاطب ہو کر کے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جب بندے مجھ سے میرے بارے میں سوال کریں فَإِنِّي قَرِيب، تو آپ بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، میں دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، اذا دعانی، جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو چاہیے کہ میری اس پکار کو وہ قبول کریں، میری اس پکار پر وہ لبیک کہیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور چاہیے کہ وہ مجھ پر ہی ایمان رکھیں تاکہ انہیں ہدایت نصیب ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے دعاؤں کی قبولیت کے کتنے سارے امکانات پیدا کر دیے ہیں۔ انسان سحری کرنے کے لیے اٹھتا ہے، فجر سے پہلے دعاؤں کی قبولیت کا ایک بہترین وقت ہوتا ہے۔ لوگ عام دنوں میں سوئے پڑے ہوتے ہیں، لیکن جب رمضان المبارک کے مہینے میں انسان سحری میں اٹھتا ہے تو اسے اللہ رب العالمین کی وہ ندا ضرور سننی چاہیے کہ اللہ رب العالمین رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو دے دوں، ہے کوئی مجھ سے روزی کا طلبگار میں اس کو روزی دے دوں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا میں اس کو بخش دوں۔ تو سحری کے وقت میں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مغفرت طلب کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ تو رمضان المبارک جہاں قرآن کا مہینہ ہے، وہاں رمضان المبارک یہ دعاؤں کا بھی مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں، دعاؤں کی اہمیت سے ہم ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہی وہ دعا ہے، یہی وہ چیز ہے جس کی خاطر ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں عبادت کی خاطر پیدا کیا، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ نے ہمیں دعاؤں کی خاطر پیدا کیا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدعاء هو العبادہ، یہ دعا ہی عبادت ہے۔ آپ اگر بہت بڑے عابد و زاہد ہیں، آپ اگر دعاؤں سے غافل ہیں تو آپ کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ دعاؤں کا مغز جو ہے، دعاؤں کا لب لباب یہی عبادتوں کا جو مغز ہے، عبادتوں کا جو لب لباب ہے، یہی
دعا ہے، اور دعا میں مومن کی شان نکھرتی ہے، دعا میں مومن کی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے اس مہینے میں دعاؤں کو ہم لازم پکڑیں، زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، اور اسی طرح سے رمضان المبارک میں دعاؤں کی قبولیت کے اوقات بڑھ جاتے ہیں۔ ایک وقت افطار کے وقت کا ہے، ایک وقت جب ہم افطار کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق بخشی ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو بغیر تاخیر کے افطار کرتے ہیں اور افطار سے پہلے افطار کی تیاری کر لیتے ہیں۔ لہٰذا اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے ہمیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک میں دعاؤں کے بہت سارے امکانات بڑھ جاتے ہیں، ان چیزوں کا ہمیں خصوصی خیال رکھنا چاہیے، اور اسی طرح سے ہمیں اپنے روزوں کی جو قدر و قیمت ہے وہ قدر و قیمت کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ ایک مومن کے روزے کی قدر و قیمت کیا ہے۔ جب ہم اس حدیث کو پڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اسی طرح سے اس احساس کے ساتھ کہ روزہ رکھتا ہے کہ اس کا اجر و ثواب اسے ملے گا۔ اللہ پر ایمان تو سب کا ہے، لیکن اگر ہمارے اندر یہ اجر و ثواب کا جذبہ پیدا ہو جائے میرے بھائیوں تو ہمارے روزے کی حالت بدل سکتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں روزہ رکھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں وہ اپنی صحت کے خیال کے لیے، کتنے لوگ ایسے ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں ویٹ لوز کے لیے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو باڈی فٹنس کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کی ساری تیاریاں جو روزے کو لے کر کے ہیں وہ آپ اپنی ایک طرف رکھیے، لیکن روزے کو لے کر کے آپ کا مقصد، اولین مقصد ہونا چاہیے اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب حاصل کرنا۔ تو اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کی نیت سے آپ اگر روزہ رکھیں تو اس روزے میں آپ ایک حلاوت محسوس کریں گے، ایک برکت محسوس کریں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے روزوں کی قدر و قیمت کو سمجھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو تو نے نصیب فرمایا ہے، اے اللہ رب العالمین تو اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں ہر قسم کے نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ رب العالمین اس مہینے کے جو کچھ بھی ایام، جو کچھ بھی ساعتیں بچی ہیں، اے اللہ رب العالمین وہ ساعتیں، وہ گھڑیاں، وہ ایام ہمارے لیے تو نفع بخش بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین اس رمضان المبارک کے مہینے میں تو ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں سے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی تو مغفرت فرما دے، ان کی قبروں کو تو نور سے بھر دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے مسلمان بھائی دنیا کے کسی بھی خطے میں، کسی بھی حصے میں اگر پریشان حال ہیں، ستائے جا رہے ہیں، اے اللہ رب العالمین تو ان کی غیب سے مدد فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ مریض ہیں تو انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا تو بہترین انتظام فرما دے۔ اے اللہ تو جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان و اسلام پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔